صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں پر نور صبح نور کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف پر ہر دن 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر اور 20 رحمتیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں. ناظرین کرام، آج بنیادی طور پر ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے اصحاب فیل پر عذاب الہی. انتہائی عام ترین موضوع ہے اور آج کے حوالے سے اس کی ریلیونس یہ ہے کہ جو سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، رب بتاتا ہے کہ اصل سپریم پاور تو وہ ہے. آغاز کرتے ہیں صاحب. بات یہ ناظرین کہ کعبہ مقدسہ کو بتوں کی نجاستوں سے پاک کرنے والا، اس کے در و دیوار کو نور توحید سے منور کرنے والے، اس کو ذکر الہی کے نغموں سے آباد کرنے والے اللہ کے حبیب مخلوق کے ہادی و مرشد کی آمد 50 یا 55 روز قبل، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو واقعہ ہے بنیادی طور پہ کہ ابرہہ کا لشکر آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا، اس سے 50 یا 55 روز قبل 17 محرم الحرام کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایک عجیب و غریب منظر کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے. ایک ایسا منظر ناظرین جس کی حقیقت ایٹمی دنیا میں رہنے والی آج کی انسان کی ترقی یافتہ عقل اور سپریم پاورز یا سپر پاورز جو اپنے آپ کو کہتی ہیں وہ مکمل طور پہ سمجھنے سے قاصر ہیں. اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کو معاذ اللہ گرانے کے لیے ابرہہ 60,000 جنگجو سپاہیوں کا لشکر لے کر غرور و تکبر کے سمندر میں غرق ہو کر یمن سے مکے کی طرف آ رہا ہے. دوسرا یہ کہ کعبے کا بنانے والا، کعبے کی عظمت ظاہر کرنے والا اور کعبے کے بنانے والوں کی آل جناب عبد المطلب علیہ السلام کی شان عیاں کرنے والا، اگر اس گھر اور دنیا جہاں کا مالک رب العالمین اور ہستی جبار و قہار چاہتا تو راہی میں ناظرین کوئی پہاڑ گرا کر ابرہہ کے سارے لشکر کو نیست و نابود کر سکتا تھا. کسی ایک دیوقامت اور طاقتور فرشتے کو بھیج سکتا تھا جو دونوں ہاتھوں سے اس لشکر کو ہاتھوں کے درمیان میں بیچ میں لیتا اور ابرہہ کو ساعت واحد کے اندر اس کے لشکر کے ساتھ مسل کر رکھ دیتا. جب ابھی ناظرین وہ مکے سے کہیں دور تھا تو مکے والوں کو پریشان کیے بغیر زمین کے اسی حصے کو شک کر دیتا اور ابرہہ اپنی فوج، تمام ساز و سامان، ہاتھیوں سمیت کسی آتش فشاں کی خوراک بھی بن جاتا. مگر خدا نے ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ وہاں جناب عبد المطلب علیہ السلام کے دستے مبارک دعا کے لیے اٹھوائے اور یہاں اللہ نے اپنے مبارک گھر کی حفاظت اور ابرہہ کے 60,000 کے لشکر کو واصل جہنم کرنے کے لیے ایک انتہائی چھوٹی سی مخلوق ابابیل کا انتخاب کیا. ننھے سے ابابیلوں کے جھنڈ اپنی نازک سی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹی سی کنکریاں لے کر آئے اور اوپر ہی اوپر سے اس فوج کے اوپر گرا دی. ان معمولی سی حقیر کنکریوں کا ناظرین ابرہہ اور اس کی جماعت پر گرنا آج کے مہنگے اور جدید ترین آتشی اسلحے سے بھی زیادہ کارگر یوں ثابت ہوا کہ
تمام کا تمام لاؤ لشکر بھوسا بن کر زمین برد ہو گیا۔ یوں سمجھیں کہ یہ آج کے دور کے ٹارگیٹڈ ڈرونز تھے جو قدرت نے 1450 برس پہلے کم و بیش 1450 برس پہلے چلائے تھے۔ یعنی اللہ جب چاہے تو نازک سی مخلوق اور حقیر سی کنکریوں سے وہ کام لے سکتا ہے جو آج کے ہمارے بم اور میزائل بھی نہیں کر سکتے۔ سائنس کی دنیا ناظرین جتنی بھی ترقی کر لے ایک ایسا چھوٹا فارمی ابابیل بنا سکتی ہے، اور نہ ہی اتنی معمولی کنکری جو سائز میں تو اتنی ننھی منھی سی ہو مگر تباہی اتنی قیامت خیز ہو کہ ہاتھی والوں کا لشکر بھوسا بن کر مکمل طور پہ مٹی بن جائے۔ سائنس آج بھی ناظرین اس زمین پر تحقیق کر رہی ہے کہ جس زمین کے اوپر یہ کنکریاں برسی تھیں کہ وہ کسی ایٹم بم سے کم محسوس نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، انسان نے بڑے بڑے جہاز ڈرون بنا لیے، دیو قامت میزائل تخلیق کر لیے اور ایٹمی ہتھیاروں کے ڈھیر اکٹھے کر لیے، مگر یاد رکھیے یہ میرے رب کی شان اور اس کی سنت ہے کہ ننھی منھی سی مخلوق اور حقیر چیزوں سے بڑے بڑے کام وہ لے لیا کرتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ بڑی بڑی طاقتوں کو مکمل طور پر ڈھیر کر دیا کرتا ہے جو دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور ہونے کا دعوے دار کہلواتی ہیں۔ تعاون ہو، جزام ہو، سارس ہو، ڈینگی ہو یا کرونا ناظرین، ان جیسی وبائیں ہوں، سب اللہ ہی کی طرف سے ہمیشہ اور ہر دور میں وقفے سے آتی رہی ہیں۔ جب تعاون پھوٹتا تو آن میں یعنی شہروں کے شہر اجڑ جایا کرتے، یہاں تک کہ ایک بھی جگہ یعنی ایسی بھی جگہ تھی جہاں مردوں کو ناظرین دفنانے تک کی کوئی جگہ نہیں بچتی تھی۔ اور آج کرونا کو لے لیجئے کہ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز ایک نہ نظر آنے والے وائرس کے آگے مکمل طور پر ڈھیر ہو گئیں۔ یعنی اس کی سنت رہی ہے ناظرین کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والوں کو ادنا مخلوق سے ڈھیر کرتا ہے، بلکہ وہ غرور و تکبر اور گھمنڈ کے نمرود کو کبھی مچھروں کے ذریعے سے مارتا ہے تو کبھی ننھی ابابیلوں کے ذریعے سے ابرہا کے 60,000 کے لشکر کو نیست و نابود فرماتا ہے۔ آج کا موضوع ناظرین بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ بہت سی ایسی باتیں جو یقیناً آپ کے علم میں نہیں ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چلیں گی۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ہمارے بزرگ ہیں ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد خان صاحب، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر محمد سعید رضا بغدادی صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ الحاج اختر حسین قریشی صاحب کعبے کی رونق، کعبے کا منظر انشاءاللہ پیش کریں گے۔ آپ تینوں احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ یہ آج کا موضوع بڑا اہم ہے۔ سب سے پہلے تو جو سورہ فیل کا شان نزول ہے ترجمے کے ساتھ ذرا بیان کیجیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کعبے کی عظمت تو اللہ کو بہت ہی عظیم، مطلب انتہائی پسند بھی ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی عظمت کو بیان بھی کرتا ہے اور عظمت بیان کرنے والوں کو بھی یعنی ان کی عظمتوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم مکرم جنید صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سننے والوں کو متوجہ کیا۔ جزاک اللہ۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے جس کا ایک ایک حرف نو رس ہے، حلاوت سے معمور ہے، کیا اچھا انسان کے قلب و ضمیر کو بالکل ہلا کر رکھ دیتا ہے، اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ قرآن کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہاں تو واقعات اس لیے بیان کیا کرتے ہیں کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، عبرت حاصل کی جائے۔ بات یہ ہے کہ جن حالات میں سورہ الفیل کا نزول ہو رہا ہے، کعبہ کی عظمت تو آپ ظاہر ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ نے زمین پر سب سے پہلا گھر جو بنایا وہ خانہ کعبہ تھا، سبحان اللہ، اور وہ دنیا کے نصف پر موجود ہے، اور اسی کی عظمت انسان کی عظمت کو دوبالا کرتی ہے۔ ٹھیک، جب انسان اس سے غافل ہوگا تو اس کے قلب و ضمیر پر مردنی آئے گی، وہ انسانیت سے ہٹ کر حیوانیت میں ڈوب جائے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بندگان رب العالمین کے لیے، اولاد آدم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، تو ایک ایسی سرزمین پر،
ایک تو انہیں اپنی زبان دانی پر اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہہ کر عرب کہتے تھے، ما سوا کو عجم گونگا کہہ کر پکارتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ ان میں جب کوئی شاعر پیدا ہو جاتا تو اس کے کلام کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکاتے تھے۔ ٹھیک۔ خانہ کعبہ ہی مرکز ہوتا تھا کہ وہاں لوگ آتے تھے اور اس کو پڑھ کر معلوم ہوتا کہ یہ قبیلہ اتنے بڑے شاعر سے نوازا گیا ہے۔ ٹھیک۔ ہم جب سورہ فیل کے شان نزول کی طرف آتے ہیں تو اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی مماثلت ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح بنتی ہے کہ وہ قلب و ضمیر مردہ کر چکے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ انہیں یاد نہیں رہا تھا کہ ماں کے شکم میں انہیں شکل و صورت کس نے اپنی مرضی کی دی ہے۔ انہیں یاد نہیں رہا تھا کہ ان کو آکسیجن کون دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کو یاد نہیں رہا تھا کہ ان کے لیے پانی کون اتار رہا ہے۔ ان کو یاد نہیں رہا تھا کہ سورج کی حرارت سے غلے پکا کر ان کے لیے کون دے رہا ہے۔ درست۔ وہ دنیا کی ہوس میں ضمیر کے قیدی بن کر رات دن ہوس میں مبتلا تھے۔ یہی حال صدیوں سے جہالت کی بنا پر مکے والوں کا بھی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب ان کے قلب و ضمیر پر دستک دینا شروع کی، ٹھیک ہے، انہیں رب سے رشتہ جوڑنے کے لیے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کی صدا بلند ہوئی، تو ان کا عمل دیگر نافرمان اقوام کی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ شدت کے ساتھ اس طرح آیا۔ تو مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے نہ صرف اہل مکہ کے جہلاء کو بلکہ قیامت تک آنے والے آج کے انسان کو بھی یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ ذرا اپنے تعصب، اپنے عناد، اپنے بغض اور اپنے کینے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات پر نظر کر کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نور کی طرف، کس ہدایت کی طرف، کس شفا کی طرف، کس روشنی کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی مخالفت اور مخاصمت جب اس حد تک بڑھ گئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے سے، زمین پر معاذ اللہ آپ کو ایذائیں دینے سے گریز نہیں کر رہے تھے، تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ جو اس وقت قرآن کا 105واں نمبر بنتی ہے یہ نازل فرمائی۔ ٹھیک۔ اور اس کے ذریعے وہ واقعہ جو ابھی حال ہی میں ہوا تھا، تھوڑا وقت گزرا تھا، عام الفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال ہے، تو ایسے لوگ موجود تھے جن کی نظروں کے سامنے یہ واقعہ ہوا، سارا وہ جان سکتے تھے آسانی سے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر انداز کتنا خوبصورت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الم تارا، یہ استفہام انکاری ہے، محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یعنی آپ اس انداز کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو تو معلوم ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی آپ نے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ محبوب دیکھ رہے تھے۔ جی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ثابت ہو گیا نا کہ محبوب دیکھ رہے تھے۔ یہ تو انداز قرآن کا یہی بتا رہا ہے، یہی بتا رہا ہے نا، کیونکہ ہمیں اساتذہ نے جب عربی سوال اسی سے ہوگا نا جو موجود ہوگا، سوال اس سے تھوڑی ہوگا جو غیر موجود ہوگا۔ ہمیں تو عربی پڑھاتے ہوئے یہ سمجھایا گیا کہ جب آئے نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تیرے پروردگار نے فرمایا، تو علماء کہتے ہیں کہ وہاں اذکر مخفی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یاد کیجئے، آپ کو معلوم ہے۔ تو وہ ترجمہ آپ مکمل کر لیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے، یعنی ربوں کا بھی ایک لذت لیے ہوئے ہے کہ رب کو بھی رب محمد ہونے پر ناز ہے، کہ آپ نے نہیں دیکھا آپ کے پروردگار نے ان ذلیل لوگوں کے ساتھ، ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں بنایا؟ الم ترمیہم بحجارۃ، اللہ تعالیٰ نے ان پر جھنڈ کے بھیجے اور وہ بحجارہ کنکر پتھریوں کے لائے اور اس کے ذریعے انہیں جعلہم کعصف معقول، انہیں کھائے ہوئے بس کی مانند بنا کر رکھ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اہل مکہ کو علیہم طیرن ابابیل، ان پر پرندے بھیجے جھنڈ کے جھنڈ،
ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر کنکر کی پتھریوں کے کنکر جو تھے وہ اپنی چونچوں کے ذریعے یا پنجوں کے ذریعے پھینکتے تھے، اور ان کے ذریعے فجعلہم کعصف معکول، انہیں اس طرح بنا دیا گویا کہ وہ کھایا ہوئے بھس کی طرح تھے۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اس عظیم واقعے کی طرف توجہ دلا کر قیامت تک آنے والے فرعونوں کو، مغروروں کو، منکروں کو، کافروں کو، منافقوں کو متنبہ کیا ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ابرہہ کا۔ اب یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اہم بات ہے، تھوڑا سا تاریخی پس منظر پہ چلتے ہیں۔ ابرہہ کا یمن سے 60,000 کی فوج لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکلنا، اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ یعنی ایک طرف بحیرہ احمر سے، یعنی بحیرہ احمر کے جو ہے اپنا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایسٹ میں جو ہے وہ اپنا یمن موجود ہے، اور اس کے ویسٹ میں جو ہے اپنا افریقہ موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ حبشہ موجود ہے، جسے مطلب ایتھوپیا جسے آپ کہتے ہیں، یعنی افریقہ کے جو ملک ہے یہ حبشہ موجود ہے۔ اب یہ پوری ایک یہاں پہ بادشاہ حبش موجود ہے، وہاں کیسر روم موجود ہے، ذرا یہ پورا تاریخی پس منظر بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ صورت مبارکہ جس کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا، اس کا ترجمہ کیا، جو سورۃ الفیل ہے، یہ 1 رکوع اور 5 آیات پر مشتمل، 20 کلمات اور 96 حروف پر مشتمل یہ صورت مبارکہ ہے، جس میں سارے واقعے کی طرف اشارہ ہوا۔ آپ نے جو تاریخی پس منظر کے بارے میں فرمایا، ایک تاریخی اعتبار سے بھی، یعنی جغرافیائی اعتبار سے بھی ہمیں اسے دیکھنا چاہیے، اور پھر مذہبی اور سیاسی اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے ان حالات تک پہنچنے کے لیے۔ آپ نے خود کہا کہ بحر احمر کے دائیں جانب یمن واقع تھا، اور بحر احمر کے بائیں جانب جو ہے وہ حبشہ، جسے آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے، وہ واقع تھا۔ لیکن اہل انصاب جو ہیں، ایبیسینیا بھی کہا جاتا ہے، جی، اہل انصاب یہ کہتے ہیں کہ جو حبشہ ہے، حبشہ والے بنیادی طور پہ یمن کے رہنے والے تھے۔ حبشی خود اپنی کوئی شناخت نہیں رکھتے تھے، وہ یمنی وہاں جا کر آباد ہوئے۔ اچھا، وہ تجارتی قافلے ان کے جو ہے وہاں سے نکلتے تھے، تجارتی قافلے کے لیے وہ باہر احمر کے ساحل پہ جا کے آباد ہوئے، وہ سنگم تھا حبشہ اور یمن کا، وہاں جا کے آباد ہوئے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ شادیاں ادھر ادھر ہونے لگیں، پھر جو اولاد پیدا ہوئی تو وہ مخلوط ہوئی۔ حبش بنیادی طور پہ خلط ملط چیز کو، گھلی ملی چیز کو کہا جاتا ہے، جس میں فرق قائم نہ کیا جا سکے، لہٰذا وہ بعد میں جو حبشی بنے وہ بنیادی طور پہ یمنی تھے۔ اب پھر فرق درمیان میں یہ رہ گیا، سبائے حبش کہلانے لگے، جو یمن میں رہنے والے وہ سبائے ہمجر کہلائے، اور جو حبشہ میں رہنے والے سبائے حبش کہلائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا جغرافیائی پس منظر۔ دوسرا ہے اس کا مذہبی اور سیاسی، وہ یہ ہے کہ جو لوگ یمن میں رہنے والے تھے وہ بنیادی طور پہ مذہبی طور پہ ستارہ پرست تھے، وہ ستارے کی عبادت کرنے والے تھے، اور افریقہ جو ہے وہ اس وقت کیسر روم کے ماتحت تھا، اور کیسر روم جو ہے وہ عیسائی تھا، پورا افریقہ اس میں، پورا افریقہ، لہذا وہ پھر جو سرکاری طور پہ جو مذہب پورے افریقہ کا زیادہ لوگوں کے ہاں ہو گیا تھا وہ عیسائیت تھی۔ اچھا، بادشاہ حبش اسی کو رپورٹ کرتا تھا، کیسر روم کو، کیسر روم کو، اسے نجاشی کہا جاتا تھا، جو بھی شاہ حبش ہوتا تھا وہ نجاشی کہلاتا تھا۔ اچھا، اب جو یمن والے ہیں وہ ستارہ پرست اور یہ عیسائی، اب مذہبی جنگ شروع ہو گئی۔ اب ان کا جو یمنیوں کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا ذو نواس، اس نے پھر چند عیسائیوں کو سزا دی، جسے سورۃ البروج میں قرآن پاک میں اصحاب الاخدود کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اس نے خندق کھودی، خندق میں آگ جلائی، اور پھر وہاں عیسائی پھینکے، انہیں مارا گیا، ختم کیا گیا عیسائیت کا قلعہ کما کرنے کے لیے۔ چند عیسائی ان میں سے زندہ رہ گئے، وہ بچتے بچاتے کہیں کیسر روم تک پہنچ گئے۔ اس میں ایک وہ امیر دوست بن سالبان تھا جو پہنچا تھا، ابن سالبان تھا، وہ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے۔ کیسر روم کے پاس جا کر پھر انہوں نے مدد طلب کی۔ کیسر روم نے نجاشی کو حکم دیا کہ تم یمن پہ حملہ کرو۔ جب یمن پہ حملے کا حکم آ گیا اور ساتھ انہوں نے نجاشی نے یہ مدد مانگی، ہمارے پاس تو بحری بیڑا ہی نہیں ہے، کیسر روم نے بحری بیڑا دیا۔ اب اس میں بعد مفسرین اور تاریخ نگار یہ رائے دیتے ہیں کہ جو کیسر روم تھا اس کا مذہبی مقصد تو اپنی جگہ تھا، لیکن ساتھ ساتھ وہ تجارتی شاہراہ پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا۔ اچھا، یہ بالکل وہ بات ہے، یہاں ایک جملہ ریلیونٹ کر لیتے ہیں۔ یہ جو اس کی یہ جو پٹی تھی پوری بحیرہ احمر اور بحیرہ روم تک، ایکچولی مشرق سے سارا مطلب معاملہ جاتا تھا۔ یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ آج بھی دیکھیں اسی بیلٹ کے اوپر نگاہ، اور سارا مسئلہ اسی بیلٹ کا ہے آج بھی۔ آئیے اب بات آگے بڑھائیں۔ یہی مسئلہ تھا کہ وہ مشرق اور مغرب کی طرف سارے راستے اسی شاہراہ سے گزرتے تھے۔ پھر وہ حملہ ہوا، لیکن ذو نواس نے آگے بڑھ کے مقام عدن اور حضرہ موت پہ اس لشکر کا مقابلہ کیا اور انہیں فارغ کر دیا۔ پھر دوسری بار حملہ ہوا تو یہ ہار گئے، تو پھر اس طرح حبشہ نے یمن پہ جو ہے وہ اپنا اقتدار جو ہے ان کا مسلط ہو گیا، اور جو ان کا سالار قافلہ تھا اس کا نام تھا اریار۔
वारियात, फिर नजाशी ने उसे ही वाली बना दिया। ये 525 ईस्वी की बात है। 525 ईस्वी में ये हुआ, 18 साल वो वाली रहा। फिर उसकी फौज में बगावत करने वाला जो शख्स था उसका नाम अबरहा था। फिर अबरहा ने बगावत की। ये 543 ईस्वी में बगावत हुई है। और फिर अबरहा ने जब बगावत की, ये जुमला सिर्फ मैं अर्ज करना चाहूंगा कि नजाशी को बहुत बुरा लगा कि इसने क्यों मेरे बनाए हुए वाली को हटा दिया। तो नजाशी ने कहा कि मैं दो चीजों पे कसम खाता हूं, एक तो मैं यमन की जमीन को रोन दूंगा, खाके जमीन को रोन दूंगा, और दूसरा ये है कि मैं वहां जो अबरहा है उसका खून जो है वो बहाऊंगा। अब वो भी बड़ा समझदार था अबरहा, उसने एक शीशी में अपना खून और मट्टी डाल के भेजी और कहा मैं आपका गुलाम हूं, खादिम हूं, जो आपका हुक्म है वही होगा, यमन अपना ही समझिए, लेकिन आप ऐसा करें कि इसमें से खून बहाएं तो वो कसम पूरी हो जाएगी, और मट्टी डाल के इसके ऊपर अपना पांव रखिए तो वो खाक भी रौंदी जाएगी, तो दोनों कस्में पूरी हो जाएंगी। अच्छा, ये कस्में पूरी हो गई। अब जाहिर है ये एक बड़ा तवील पस मंजर है। मैं चाहता हूँ इसी कंटिन्यूटी में डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप लोगों को, सुनने वालों को और बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इसमें एक और बात है, जब अबरहा जाहिर है मतलब डोमिनेटिंग हो गया, उसने कब्जा कर लिया, अब उसके जहन में एक टास्क और टारगेट था। उसने जो है वो अपना गिरजाघर बनाना शुरू किए और लोगों को प्रोवोक करना शुरू किया कि यहाँ पे आके इबादतें करें, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा। तो वो देख रहा था कि अरब के लोग जो हैं वहीं जाते हैं सारे और खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। यहाँ ज़ू नफ़र से उसकी मतलब ज़ू नफ़र भी खड़ा हुआ जब उसने मतलब ये फैसला किया अब मैं काबे को उड़ा दूँ, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड हुआ ज़रा वो बताइए। और फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की हम उस पर बात करते हैं फजीलतों पर, लेकिन पहले ज़रा से यहीं से कंटिन्यू कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब जुनैद साहब। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। सिर्फ सूरह फील से दो खूबसूरत इल्मी और ईमानी निकात हैं जो मैं चाह रहा हूँ आपके सामने पेश करूँ, और आपकी गुफ्तगू और इंट्रो से रेलिवेंट भी बहुत ज़्यादा है। बताइए। एक तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें फरमाया अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। लफ्ज़ अस्हाबल फील कहा है कि हाथियों वाले, अरबाबल फील नहीं कहा। अरबाबल फील कहा जाता तो इसका माना यह था कि जो हाथियों के मालिक थे, जो हाथी लेके आए थे। असहाब जो है, जब ये किसी भी शय की तरफ जब इसकी इजाफत की जाती है तो ये उसकी जिन से होती है। ठीक है। तो बताया ये जा रहा है कि ये अस्हाबुल फील हैं, यानी इनकी निस्बत जो है वो जानवरों और हैवानों की तरफ की जा रही है। इनके कभी अमल की वजह से अल्लाह पाक ने इन्हें अरबाब नहीं कहा, असहाब क्या कहते हैं, साथी बना दिया उनका। दूसरी बात ये है कि लफ्ज़ साहिब जो है ये हमेशा अदना के लिए बोला जाता है जब उसकी निस्बत आला की तरफ की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और दीगर सहाबा इकराम को हुजूर का सहाबी और साहिब कहा जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम को इनका साहिब नहीं कहा जाता। तो हाथियों के साथ इनकी निस्बत जोड़ी और कहा कि उलाइका कल अनआमी बल हुम अदल्लु। इनकी हालत ये है कि ये जानवर हैं, बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। अब हुआ क्या? अबरहा चला कैसे लश्कर लेके? सिजील का लफ्ज़ मैं आपकी इजाज़त से, सिजील जो है, सिजील अरबी के अंदर इसका माना होता, अरबी में है रजिस्ट्री करवाना, मोहर लगवाना। हम कहते हैं कि कद सज्जल तो शरीका, मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा दी है। सज्जल तो मैंने अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया था कि ये डिवाइन ड्रोन्स थे जो आए थे। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये लफ्ज़ सिजील भी ऐसे नहीं यहाँ पे इस्तेमाल किया। यहाँ पर जो कंकर थे, कंकरों के ऊपर मट्टी थी। मट्टी यूरेनियम, आप उसको समझें, वो काम जो यूरेनियम करता है, जिस्मों को गला देता है, जला देता है, भस्म कर देता है, वही काम ये मिट्टी कर रही है। और दूसरा ये है कि फिर एक एक कंकर के ऊपर सिजील यानी मोहरें सब थी और हर शख्स का नाम था जिसके ऊपर। तो अब ये जब अबरहा यहां पे पहुंचा है और अबरहा यहां पे मुकाम मुगम्मस में आके बैठा है और इसने इरादा कर लिया और फिर आगे अपने बंदों को भेजता है कि जाओ जाके कुछ अमवाल लूट के ले आओ। तो वो जाते हैं और वो पहले डॉक्टर साहब मैं असल में वहां पे आना चाह रहा था, आप थोड़ा सा स्किप कर गए। मैं ये चाह रहा था कि ज़ू नफ़र जो सामने खड़ा हुआ है वो पूरा लश्कर के साथ पहले उससे जो है मुकाबला हुआ, उसने उसको जो है अपना ज़ेर किया है, फिर नुफैल बिन हबीब बीच में मतलब मिला है, मतलब उससे मुलाकात हुई है, फिर लेके ताइफ पहुंचे हैं। एक पूरा वाक़ा है ना। फिर ताइफ में जो है वो खौफ में थे कि हमारे मंदिर न गिरा दें। उन्होंने कहा जी ये काबतुल्लाह नहीं है, लेकिन हम तुम्हें सपोर्ट कर देते हैं। बिल्कुल। अब आप उस मंजिल पे पहुंचे जहां आप जिक्र कर रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, ये सारा पस मंजर चलता हुआ फिर वो ताइफ के लोग भी साथ, फिर उन्होंने कहा कि हम आपको ऐसी जगह का बताते हैं कि अगर तुम वहां पे हमला कर दो तो अगर वो काबा तुम्हारे हाथ में आ जाए। फिर वो जब आता है यहाँ पे आके मुकाम मुगम्मस में बैठ जाता है सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपके जब 200 ऊँटों को वो घेर के ले आते हैं तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका असल नाम शैबा था, और फिर आप इतने हसीनो जमील थे, आप बड़ी वक़ार और अज़मत वाले
تھے، اور آپ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جب آپ اٹھیں گے تو آپ انبیاء کی شبیہ میں اٹھیں گے اور آپ کو وہ روب اور مقام عطا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کے اندر کستوری جیسی خوشبو آتی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت ہمیشہ آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ آپ کے پاس ذو نفر آتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ آپ کے جو اونٹ ہیں، آئیے میں آپ کی بات کروا دیتا ہوں ابرہہ سے۔ وہ ابرہہ کے پاس سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، تو یہاں پہ وَقَانَ عبد المطلب اوسم الناس، عبد المطلب جو تھے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حسین تھے، وَأَجْمَلُهُمْ وَأَعْظَمُهُمْ، سب سے عظیم المرتبت بھی تھے قریش میں سے۔ اور فَلَمَّا رَآهُ ابرہہ، ابرہہ نے جب آپ کو دیکھا، أَجَلَّهُ وَأَعْظَمَهُ، تو وہ دنگ رہ گیا، مبہوت ہو کے رہ گیا۔ آپ کی پھر اس نے تکریم کی، تعظیم کی، اور اتنی تعظیم کی وَأَكْرَمَهُ أَن يَجْلِسَهُ تَحْتَهُ، کہ پھر وہ ایک تو اس کو یہ گوارا نہ تھا کہ میرے ساتھ تخت پہ بیٹھیں، وہ خود نیچے اتر کر سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نیچے زمین پر وہ بیٹھتا ہے۔ اب یہاں پہ بڑا خوبصورت مکالمہ ہے۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے 200 اونٹ تم لے آئے ہو، میں چاہتا ہوں تم میرے اونٹ واپس کر دو۔ تو وہ کہتا ہے عبد المطلب میں نے تو تمہارے متعلق کچھ اور سن رکھا تھا، میں تو تمہیں بڑا وقار والا اور بڑی عظمت، اور میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم کو بڑے آدمی ہو، بڑی بات کرو گے، اور میں نے جو کعبہ پہ حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے تم اس حوالے سے کوئی درخواست کرو گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہا ہوں، کعبے کا مالک، اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، اللہ حملہ کرو، وہ خود تم سے بات کر لے گا۔ بس ٹھیک ہے، اس نوٹ پہ ذرا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اور ناظرین کرام، ایک وقفے پہ جانے سے قبل اب یہ جو ابرہہ کا معاملہ ہے، اس میں بڑی اہم ترین بات یہ ہے، یہ پرووک کیوں ہوا؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ کیا وجہ تھی کہ وہ جب کلیسا بنا رہا تھا تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جی یہ جو کلیسا میں نے یہاں پر سب سے بڑا کلیسا بنایا ہے، جو یمن کا کلیسا تھا، لوگ یہاں پر نہیں آ رہے، اور جس وقت اس نے یہ طے کیا کہ میں اب کعبۃ اللہ کو ڈھا دوں گا، تو یہ بات جب عربز میں پہنچی تو بنی کنانہ کا ایک شخص آ کر غلاظت کر کے گیا تھا اس کے کلیسا میں، جس کی وجہ سے وہ تہش میں آ کے پھر اس نے ارادہ کیا کہ اب تو میں کعبے کو معاذ اللہ ڈھا دوں گا۔ یہاں ایک بات ناظرین تاریخی حوالے سے کہ طبہ بادشاہ بھی یمنی تھا، یہ واقعہ بہت آخر میں جا کے آگا، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اس نے بھی کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے اسی وقت اس کی پکڑ کی، لیکن بعد میں کیا وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہاں تک ابرہہ کیسے پہنچا اور ابرہہ کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ذلیل و خوار کیوں کیا، آپ کو جا کے بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں، درود پاک کا وقفہ ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اصحاب فیل پر عذاب الہی کیسے نازل ہوا ناظرین، اور کس انداز سے نازل ہوا، یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا آج تک دنگ ہے، اور وہ ریسرچ کر کر کے تھک چکے ہیں صاحب، وہ پہنچ ہی نہیں پائے اس بات تک کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ چھوٹی چھوٹی سے پرندے تھے، اپنی چونچ میں اپنے دونوں پنجوں کے اندر کنکریاں لے کے آتے تھے، اور ہاتھی والوں کو انہوں نے کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ وہ کون سا ایٹم بم تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کر کے ان چھوٹے سے ننھے منھے سے پنجوں کے اندر اور چونچ کے اندر دے گیا تھا۔ اب ناظرین اس عذاب الہی کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور آپ کو پروفیسر صاحب بتائیں گے بنیادی طور پہ ہوا کیا تھا۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ وہ جس وقت جناب عبد المطلب علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، پہلے تو وہ دعا کے بارے میں بتائیے۔
ظاہر ہے اس دعا کا رنگ بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں غزوہ بدر میں ایک رنگ سرکار علیہ السلام نے مطلب دیا دعا کا، یعنی کیسی مماثلت ہے دادا اور پوتے کی دعا میں۔ دوسرا، ہاتھی والوں پر جو عذاب آیا اس کی کیا شکل بنی، ذرا بتائیے۔ نیر صاحب، جب حضرت عبد المطلب نے اس پر واضح کر دیا کہ یہ چیز میری ہے، اس کی تو میں حفاظت کروں گا، وہ جس کی ہے وہ اس کی حفاظت وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے لشکر کی کیفیت کو آپ دیکھ کر آئے اور آ کر مکے والوں کو اکٹھا کیا کہ بہت بڑا لشکر ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ اپنے گھروں کو خالی کر دو، مکہ خالی کر دو، پہاڑوں پر چلے جاؤ تاکہ تم بچ جاؤ، تم اس تباہی کا شکار نہ ہو۔ اس کے بعد عبد المطلب نے کچھ سردار ساتھ لیے اور اللہ کے گھر آ گئے۔ وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ہی کیسے سکتا ہے لیسا کمثلہ ہی شیء، بالکل ٹھیک، اللہ جیسا کوئی ہو تو سمجھ سکے نہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ اب سیدنا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں آتے ہیں اور وہاں آ کر سرداران قریش کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک، اے اللہ ہر آدمی کی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی حفاظت خود کرتا ہے، ٹھیک، اب یہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت تو کر، لا یغلبن صلیبہم، اے اللہ ان کی صلیب کو غلبہ نہ آنے دے۔ یہ اللہ تیرا گھر ہے، یہاں ان کے ناپاک قدم نہ آنے پائیں۔ آپ نے اس انداز سے وہ اشعار پڑھے، اللہ کے حضور دعا کی۔ ادھر اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کی دعا کے ثمر کے طور پر وہ جو پرندے تیار کر رکھے، پرندوں کو حکم دیا۔ وہاں تو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہاں تو صرف سبحان اللہ کہنے کی دیر ہوتی ہے۔ اب وہ جھنڈ کے جھنڈ اس طرح سے آئے اور ان کے کنکر جو تھے ان پر ان کے نام تھے۔ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ آج کے ہم کسی بھی زہریلے ہتھیار کو ان کنکروں کے ساتھ نثار، بالکل ٹھیک ہے، میزائل بھی وہ کام نہیں کرتے۔ اچھا، جس وقت یہ دعا ہو رہی تھی اس وقت سمندر کے کہتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ سمندر کے کناروں سے جھنڈ کے جھنڈ جو ہیں پرندوں کے اٹھنا شروع، جب اللہ تعالیٰ نے ابابیل جو تھے، وہ ابابیل جھنڈوں کو کہتے ہیں، پرندہ تیرن ابابیل، پرندوں کے جھنڈ، وہ چھوٹے چھوٹے بالکل ٹھیک، وہ سمندر کے کناروں سے اٹھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی نسل آج بھی خانہ کعبہ کے اندر بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے، وہ پرندے وہاں موجود ہیں، وہ اندر جاتے ہیں۔ تو وہ ایک چھوٹا سا پرندہ، اللہ رب العزت نے جس طرح ان چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے ہاتھیوں کو کھائے ہوئے بھس کی مانند کیا، یہی بتایا جا رہا ہے قیامت تک آنے والے انسان کو کہ اپنی طاقت پر مغرور نہ ہو، تجھے کسی نے بنایا ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھ۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایسا ہوا تھا نا کہ یہ منی اور عرفات کے درمیان جو وادی محسب جو ہے، وہاں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہاں سے تیزی سے گزرو، ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے تھے، وہ علاقے جب آتے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرماتے کہ یہاں قیام بھی نہیں کرنا، یہاں سے تیزی سے گزر جانا ہے۔ اچھا، جن کے یہ کنکریاں کہتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ جن کے نام کی تھی انہی پہ جا کے لگیں، اور یہ ٹارگیٹڈ میزائلز کے طور پہ جو لگتی تھی، جی ہاں، ان کے وجود کو مٹاتی ہوئی، یعنی سر سے لگتی تھی، وہ چیرتی ہوئی مٹاتی ہوئی، ان کی سواری کو مٹا کر زمین پر بھی گڑا ڈال دیتی تھی، اس قدر تھے۔ تو وہ 60 ان میں سے زیادہ تر مار دیے گئے اور کچھ کو چھوڑا گیا۔ ایک واقعہ اور اس میں بڑا زبردست ہے، وہ آپ ذرا بھول رہے ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ نفیل بن حبیب نے جا کر وہ جو محمود ہاتھی تھا اس کے کان میں کچھ کہا تھا، وہ بھی تو بتائیے نا۔ ہاتھی 9 یا 12 ہاتھی تھے، لیکن ان میں جو سب سے بڑا ذہیم اور بڑا سہیم تھا وہ محمود تھا۔ ذو نفیل اس کے قریب گیا، اس نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے گھر نہ جانا۔ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کا سائس اس کو زور لگا کر تھک جاتا، لیکن وہ اس طرف بڑھنے سے انکار اس کو مارا پیٹا سب کچھ کر، وہ اگر اس کو مشرق کی طرف چلاتا دوڑ پڑتا، شمال کی طرف چلاتا دوڑ پڑتا، وہ شام اور یمن کی طرف دوڑتا، یہاں نہیں دوڑتا، لیکن یہاں نہیں جاتا تھا، وہاں بیٹھ جاتا تھا اس کے تمام تر تشدد کے باوجود ہاتھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ غائب بھی ہو گیا، وہ واحد بچا تھا، وہ واحد بچا تھا، چونکہ محمود تھا، چونکہ محمود تھا اسی لیے اس کا نام محمود تھا، اس کا نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں گیا، اللہ نے اس پر کو ہدایت دی۔ تو اس واقعے کے ذریعے وہ ان کے لشکر کا اکثر حصہ وہاں، لیکن ابرہ وہاں نہیں مرا۔ اچھا ہاں، وہ بتائیے، وہ سنا جا کے مرا، وہ سنا جا کر اس کو موت آئی، لیکن اس کا گوشت بدن سے گل گل کر
اور اس طرح کا نشان آج بھی ظالموں کے ہاں ملتا ہے. کہتے ہیں کہ واپسی میں گلتا رہا، اس کا جسم گلتا رہا کہ بالکل وہ سکڑ کے جو ہے ختم ہو گیا تھا. اتنا بڑا بہادر تھا لیکن سکڑ کر وہ ایسے ہو گیا کہ معمولی اس کا ڈھانچہ رہ گیا. تو اس کے ساتھ جو باقی بھی تھے ان کا بھی یہی حال ہوا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور عظمت کا نشان عظمت کعبہ کو جو ہے دنیا کے سامنے عیاں کر دیا کہ دیکھنا بھی مت میرے گھر کی طرف. اچھا یہ وہی بات ہے کہ رہتی دنیا تک ظاہر ہے مکے اور مدینے کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا، فرشتوں کے ذریعے سے کارڈن آف کیا. دنیا آج کچھ بھی کر لے لیکن وہ ہو نہیں سکتا جو وہ چاہتے ہیں. ایک اور بات یہاں پر نفیل بن حبیب نے کچھ اشعار، یعنی جس وقت ظاہر ہے چونکہ نفیل بن حبیب کو انہوں نے جو ہے باقاعدہ اپنے ساتھ انگیج کر لیا تھا، وہ لے کے بھی آ گئے، سب کچھ ہو گیا. اب وہ جو ہے جب وہ محمود کے کان میں کہہ دیا اور اس کے بعد وہ بھی دوڑ کے جو ہے پہاڑ کی طرف چلے گئے. اب جو عذاب کا نقشہ پورا دیکھا، کچھ اشعار میں بیان کیا تھا، اور اس میں جناب عبد المطلب علیہ السلام نے جب یہ عذاب نازل ہو گیا تو شکرانے کے کچھ اشعار کہے تھے، وہ بتائیے ذرا. میں اس جملے سے شروع کرنا چاہوں گا کہ جب اس کے پاس ابرہہ کے پاس جناب عبد المطلب چلے گئے اور آپ نے اپنا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ میں تو کچھ اور ہی سمجھا تھا، آپ نے کیا مانگا ہے؟ تو آپ نے کہا انی انا رب الابل، کیونکہ میں تو انہیں پالنے والا ہوں، یہ مجھے دے دو. وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبٌّ سَيَمْنَعُهُ، اور اس گھر کا رب ہے وہ اس کی حفاظت کر لے گا. جملہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ عام الفیل. عام الفیل وہ ہے جب ولادت مصطفیٰ ہو رہی ہے، اور یہ 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. جنید بھائی آج تک یہی بتایا گیا ہے امت کو کہ نبی پاک علیہ تحیت و ثنا پیدا ہوئے تو حالت غربت کی یہ تھی کہ آپ کو لینے کے لیے کوئی دائی تیار نہیں ہوتی تھی اور حلیمہ سعدیہ کو دینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا. ذرا دیکھیے 55 دن پہلے آپ کے دادا کے 200 اونٹ پکڑے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ جس کے دادا کے 200 اونٹ وہ غریب نہیں ہوتا، کیا اچھی بات ہے، سبحان اللہ. لہذا وہ حکمتیں اور تھیں. حلیمہ کا مقدر تھا، اسے حلیمہ کو سعدیہ بنانا تھا، اس لیے وہ رسول اکرم حلیمہ کو سعدیہ بنانا تھا. اچھی بات ہے. اور اسی طرح جو آپ نے کہا نا کہ اس جو تھا ہاتھی اس کا نام محمود تھا، میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کے کان میں نفیل نے سرگوشی کی نا اس کے بعد اللہ نے اسے محمود بنا دیا ہے. محمد کے صدقے وہ محمود ہو گیا ہے، رب کعبہ نے اسے محمود بنا دیا. اور پھر جب وہ منظر دیکھا نفیل بن حبیب نے، نفیل بن حبیب کو پہلے یہ مارنا چاہتا تھا ابرہہ، پھر اس نے بطور دلیل گائیڈ کے طور پہ اسے اپنے ساتھ، سردار تھا وہ اپنے قبیلے، ہاں جی، ساتھ لے لیا. اور جب وہ منظر شروع ہو گیا عذاب کا تو وہ پہاڑی پہ چڑھا ہوا تھا تو اپنی زوجہ کو مخاطب کر کے وہ کہتا ہے، یہ اہل عرب کا مزاج تھا، یہ نہیں کہ بات صرف بیوی سے ہو رہی ہے، سب کو سنانا ہوتا تھا. تو اپنی زوجہ کو مخاطب کر کے وہ کہتا ہے، رودینا اس کا نام تھا، رودینا لو رأیت وما تریہ لدی جنب المحصب ما رأینا. کہتا ہے رودینا اگر تو دیکھ لیتی نا جو میں دیکھ رہا ہوں تو کبھی اسے برداشت نہ کر پاتی کہ محصب اور محصر اس وادی کے دو نام آئے ہیں. اس وادی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اب اللہ کی پناہ. حمیدت اللہ اذ ابصرت طیرا، کہتا میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جب میں نے ان پرندوں کے جھنڈ آتے ہوئے دیکھے نا، وہ پرندے آ رہے تھے. اور جناب عبد المطلب کے یہ لفظ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ پرندے اتنے عجیب و غریب تھے، ہم نے نہ نجد میں کبھی انہیں دیکھا تھا نہ کہیں اور دیکھا تھا، اتنے عجیب وہ پرندے تھے. اور وہ جب وار کرتے تھے ان کے چونچ میں ایک وہ ہوتی تھی کنکر اور ان کے پنجوں میں کنکر ہوتے تھے دو، وہ پھینکتے تھے، سر سے لگتا تھا، بڑی تکلیف سے نکل رہا تھا. ڈرونز تھے، قدرت کے ڈرونز، بالکل ایسا ہی ہے. اور اللہ رب العزت نے، اور یہ لفظ ہے اس میں، جناب عبد المطلب کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ کنکر جو ہے مسور کے دانے سے تھوڑا سا بڑا اور چنے کے دانے سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا تھا. میرے رب ذو نفر سے نہیں مروایا، ذو نواز سے نہیں مروایا، یہاں کنکر سے مروا کے بتا دیا کہ جب میں حفاظت کرنے والا ہوں. تو وہ کہتا ہے حمیدت اللہ اذا بصرت طیرا، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جب میں نے پرندوں کو آتے دیکھا. خفت حجارۃ تلقی علینا، وہ کہتا ہے جب وہ پتھر گر رہے تھے پرندوں کی چونچ سے تو مجھے لگا کہ ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے، ہم بھی ختم ہو جائیں گے. آخری جملہ بڑا اس نے عجیب و غریب کہا، کہتا ہے اب اس کیفیت میں وہ دوڑ رہے ہیں ابرا کا لشکر اور مجھے ایسے تلاش کر رہے ہیں. کل القوم یسأل عن نفیل، ساری قوم نفیل کے بارے میں ایسے پوچھ رہے جیسے میں نے ان کا کوئی قرض دینا ہے، وہ ایسے مجھے تلاش کر رہے ہیں جیسے میں نے ان کا قرض دینا. جب اللہ نے انہیں راحت عطا فرما دی، جناب عبد المطلب سید بطحہ کعبہ میں آئے اور آپ نے کعبے کا غلاف پکڑ کے سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں کہا، مولا اذا منعت الحبش والافیال وقد راؤ بمکۃ اجبالا وقد خشینا منہم القتال وکل امر منہم معدالا. اور آخر میں کہتے ہیں شکرا وحمدا لک یا ذا الجلال. کہتے ہیں مولا تو نے حبشہ سے آنے والے لشکر سے بھی ہمیں محفوظ رکھا ہے، ہاتھیوں سے بھی محفوظ رکھا، اپنے کعبے کو بھی بچایا. وہ چند دن ہاتھی یہاں چر کے واپس چلے گئے، ختم ہو گئے.
کعبے کا کوئی نقصان وہ نہیں کر سکے. مولا ہمیں تو خطرہ تھا جنگ کرنی پڑے گی, تو نے خود محفوظ فرمایا ہے شکرن لک و حمدن یا ذل جلال, اے ذل جلال تیرا جتنا شکر ادا کرے متو. میں تو ایک بات عشق کی نگاہ سے اگر دیکھوں یا محبت کی نگاہ سے دیکھوں تو مجھے تو ایک بات سمجھ آتی ہے اس پورے واقعے میں کہ جہاں عذاب الہی کا, قدرت کا, اس کی ڈومیننسی کا, اس کے سپریم پاور ہونے کا تذکرہ ہے, وہاں ایک اور بات بھی ہے. اور جہاں عظمت کعبہ کا تذکرہ ہے وہاں عظمت جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح کرنا ہے کہ اب میرے محبوب آنے والے ہیں, ان کی آمد سے پہلے ان کی جد کی عظمت کو سمجھ لو کہ ان کی آل سے جو ہے وہ پیدا ہونے والے ہیں جن کے لیے میں نے کائنات کو بنایا. ایک جملہ یہاں میں کہنے کی ضرورت کروں گا, ایک جملہ کہنے کہ جب عبد المطلب کعبہ سے دعا کر کے جانے لگے تو 100 اونٹوں کو نشان لگا گئے کہ یہ میں قربان کروں. اللہ اکبر. کیا جملہ تھا آپ کا مکمل؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اس واقعے کو ارہاس کہا جاتا ہے نا, کہ نبی پاک کی ولادت سے پہلے یہ واقعہ, جب نبی ظاہری طور پہ موجود نہ ہو تو یہ آپ کے معجزہ ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحب اب جو بڑی اہم ترین بات ہے اور میں ایک کمپیریزن چاہتا ہوں آپ سے, طبا بادشاہ یہ بھی یمنی 1000 سال پہلے. آپ دیکھیے کہ جس وقت اس کو بنو حذیل جو ہیں جب یہ کہتے ہیں, قریشیوں کے ساتھ ان کی بڑی رفت تھی کہ جی ان کو جو ہے مطلب ہمیں تنگ کرتے ہیں, ہم ان کو پسند نہیں کرتے, کعبے کو ڈال, تو اس نے ارادہ کیا نکلنے کا. اللہ نے ایک بیماری دی, پھر اس کے بعد جو واقعہ وہ آپ بتائیے. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابراہہ کو جو ہے وہ وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے دیتا یمن میں, اللہ قادر ہے اس بات پہ, نیست و نابود کر دیتا. مگر کیا قدرت کی حکمت عملی تھی کہ طبا کو جو ہے اس نے بھی کعبہ ڈھانے کا سوچا تھا 1000 سال پہلے, لیکن وہی بات ہے کعبے کی عظمت اور کعبے والے کی عظمت کی وجہ سے کیا مقام ملا. اور یہاں ابراہہ کا معاملہ ذرا بتائیے کیا ہو. جی کعبے کی تاریخ پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جس کسی نے بھی کعبہ کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کی, اس کی توہین کا ارادہ کیا, تو اللہ رب العزت نے اسے نیست و نابود کر دیا اور اسے نشان عبرت بنا دیا. نہ اس کا لاؤ لشکر کام آیا جنید صاحب, نہ اس کا فوجی دبدبہ کام آیا, نہ روب کام آیا. یہ واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ طبا بیسیکلی یمن کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا یہ لقب تھا طبا. جیسے فرعونہ مصر کو فرعون کہا, ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے, اسی طرح یہ اس کا نام ہے طبا حمیری, جس کو عام طور پہ لوگ ہمیری بھی کہہ دیتے ہیں. تو طبا حمیری یہ بادشاہ ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اس کے بعد جتنے بھی یمنی حمیری کہلائے وہ اسی کی وجہ سے کہلائے. جی بالکل ایسے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مقدسہ سے کوئی 1000 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ اس نے یہ بہت جنگجو آدمی تھا اور اس کو خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ قبائل کے اوپر اور لوگوں کے اوپر اپنی حکومت اور دبدبہ قائم کرے. اسی معاملے میں اس نے جو قبیلہ بنو حذیل ہے یہ بھی خود ایک جنگجو قبیلہ تھا, اس کے ساتھ جنگ لڑی اور جنگ لڑ کے ان کو اپنا مطیع کر لیا. جب یہ مطیع ہو گئے تو ان کی قبیلہ حذیل والوں کی قریش کے ساتھ لگتی تھی. انہوں نے جا کے تو تھوڑا گفتگو کی اس کے ساتھ, طبا کے ساتھ, اور کہا کہ ہمارے اوپر تو آپ نے اپنا تسلط جما لیا ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک گھر ہے جس کے متولی قریش ہیں, اور یہ وہ گھر ہے کہ اگر تم اس پہ اپنا تسلط جما لو تو تمام خطہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ تیرے زیر تسلط اور زیر نگی آ جائیں گے. یہ پٹی پڑائی ان کو اسے. اب یہ جو طبا حمیری بادشاہ ہے یہ ارادہ کر لیتا ہے, جسٹ نیت کرتا ہے کہ وہ اب تیاری کرے گا اور تیاری کر کے جا کے اس کعبۃ اللہ کو ڈھا دے گا, یہ قبضہ کر لے گا اس پہ. اب جسٹ اس نے ارادہ کیا ہے, اور جب اس نے ارادہ کیا ہے تو فوری طور پر اس کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا, جسم درد سے اور علم سے چور چور ہو گیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے ناک سے, منہ سے, کانوں سے پیپ بہنا شروع ہو گئی. ایک بدبودار پانی نکلتا جو اس کی مصاحبت میں آتا وہ ٹھہر نہ سکتا, اتنی اسمیل آتی تو چلے جاتے. بہرحال یہ اپنی حالت سے اس قدر بیزار ہوا کہ یہ کہنے لگا لوگوں کو کہ میرا علاج کروایا جائے. لوگ مشیروں نے حکماء کو, اطباء کو بلایا. جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے یہ ظاہری جسمانی بیماری نہیں ہے, یہ تو کوئی باطنی مسئلہ معلوم ہوتا ہے اور اللہ کا عذاب معلوم ہوتا ہے. تو پھر تلاش شروع ہو گئی کسی اللہ کے ولی کی. تو ایک مجلس میں سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ آپ نے کہیں کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا یا تسلط کرنے کا ارادہ تو نہیں کیا؟ اس نے اس کے دل کی بات پڑھ لی. تو اللہ رب العزت تو اپنے اولیاء کو لوگوں کے دلوں کی بات بتا دیتا ہے. جب اس نے وہ بات پڑھ لی تو اس نے کہا کہ ہاں جی میں نے یہ کیا ہے. اس نے کہا فوری توبہ کرو. جب اس نے دل میں توبہ کا ارادہ کیا تو آپ
اسی وقت معاً اس کا جو جسم ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالکل صحت مند ہو گیا۔ اب جب وہ صحت مند ہوتا ہے تو پھر اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ میں اب اس عظمت اور اکرام والے اللہ کے گھر کو دیکھوں تو صحیح وہ ہے کیسا۔ جب وہ آتا ہے دیکھنے کے لیے تو پھر اس نے پہلی دفعہ کہا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے لیے وہاں پہ آ کے ایک خوبصورت غلاف تیار کروایا اور غلاف کی چادر چڑھائی۔ یہ تاریخ میں پہلا غلاف تھا اور ایک مطابق شاہی وہاں قائم کی ہے اور وہاں شاہی دسترخوان لگایا اور وہ اس نے جتنے دن وہاں قیام کیا ڈیلی 100 اونٹ قربان ہوتے اور اہل مکہ اور اہل قریش میں وہ دعوت ہوتی۔ عظمت کعبہ کی جو مطلب یہ عظمت کعبہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام دیا۔ یہ عظمت آخری جملے میں بتا دیجئے کہ تبا کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ابرہہ کو بلا کر جو ہے وہ ابابیلوں کے ذریعے ذلیل و خوار کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ 2 جملوں میں۔ تبا کو جو ذلیل و خوار جو یہاں پہ یہ جو اصحاب فیل والا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا شرف بتانا تھا لوگوں کو، نبوت کی تمہید ہو رہی تھی اور کہا کہ رب کا اے حبیب مکرم بے شک یہاں پہ قریش جو ہیں یہ بت پرست بھی تو تھے نا، یہ مکہ کے لوگ تو مشرک بھی تھے، وہ عیسائی تھا، عیسائی حالانکہ اللہ کو ماننے والے ہیں لیکن وہ بے ادب تھے، وہ اللہ کے گھر کی توہین کرنا چاہتے تھے، اسے ڈانا چاہتے تھے، یہ مشرک تھے مگر مؤدب تھے۔ جس طرح ہاتھی محمود ہاتھی نے ادب کیا تو وہ محمود ہو گیا، اسی طرح یہ اس نے ادب نہیں کیا لہٰذا بے ادبی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو نیست و نابود۔ بالکل ٹھیک، آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ موضوع ناظرین بڑا طویل تھا اور ظاہر ہے اس پہ بہت بات ہو سکتی تھی لیکن بہرحال بات آپ تک پہنچی کہ رب کی یہ شان ہے، وہ بیسیکلی وہ سپریم پاور، وہ بتاتا ہے تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، میں جب چاہتا ہوں جہاں چاہتا ہوں اپنی ادنا سی ادنا مخلوق کے ذریعے سے تمہیں تمہاری اوقات بتا دیتا ہوں۔ مختصر سا وقفہ ہے، لوٹیں گے انشاءاللہ تو ملک ممتاز ناقہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ملک ممتاز ثناء جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہو چکے، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ آب زمزم سے علاج، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سطح زمین پر بہترین پانی زمزم ہے جو بھوک اور پیاس بجھانے کے کام آتا ہے اور ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب مخلوق کو آپ کی خدمت پر معمور کر دے گا۔ ناظرین کرام آئیے آپ کو چلتے ہیں کلام کی جانب، لیکن اس سے پہلے گزارش ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ وہاں موجود، ہم یہاں موجود، مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھو
دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا آتی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی ہے جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم